دنیا کے معاملات میں آپ کی منطق بڑی تیز ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے کیا حاصل ہوگا، اس پر تو بڑا سوچتے ہو، لیکن ایسے کاموں پر آپ کی عقل کچھ کام نہیں کرتی کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ایسا کام کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ ہندو ہی شمار کرے، میں نہیں کہتا، نبی علیہ السلام کا ارشاد والا شان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ نے ان کی مذہبی رسم کی مشابہت اختیار کی، انہی کا تتبع کیا، انہی کی تقلید کی، تو ہو سکتا ہے کل ہندوؤں کے زمرے میں تمہیں شمار کیا جائے قیامت کے دن۔ تم کیا جانو، ساری کائنات بھی قربان ہو سکتی ہے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم عزت و ناموس کے لیے، تم کیا جانو، خبر ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بسنت کے نام سے پتنگ بازی کرتے ہیں، ویسے بھی قانوناً جرم ہے، یہ بھی تو سوچو، قانوناً جرم ہو نہ ہو، مذہباً حرام ہے کافروں کا اتباع کرنا، پھر ایسے معاملے میں جو ہسٹری ابھی میں نے عرض کی کہ اس لعنتی لڑکے بسنت لال کے اس غلط اقدام پر جب اس کو سزا دی گئی، اور ہندوؤں کے ہاں تو اس نے بڑی جان کی قربانی کی اپنے دھرم کے لیے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ کیا وہی معاملہ ہے جو ہندوؤں کے پیش نظر ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ ایسی رسم کو خود بھی چھوڑو، اوروں کو بھی بتلاؤ کہ اس کے پیچھے یہ بدماشی ہے، تم نہیں جانتے، جو نہیں جانتے ان کو بتلاؤ، تاکہ مسلمان کا ایمان محفوظ رہے۔ ہر طرح سے حفاظت ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا مال اور جان اور آبرو اور ایمان اور عقل، ان پانچوں چیزوں کے تحفظ کی ضمانت جان کی حفاظت کے لیے رب العالمین نے باقاعدہ قانون سازی فرمائی ہے، ہمیں قانون دیا ہے۔ جو ناحق کسی کو قتل کرے تو کیا ہوگا؟ قتل کیا جائے گا۔ نفس نفس کے بدلے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص، تمہارے ذمے قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، فی القتل، مقتولوں کے بارے میں۔ کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قاتل ہی کو سزا دی جائے۔ عرب جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر کسی کم وقت والے خاندان کے آدمی نے کسی بڑی وقت والے، جس کو وہ بڑی وقت اپنی دانست میں سمجھتے تھے، ایسے خاندان کے شخص کو قتل کیا تو وہ کہتے تھے ہم ان کے خاندان کا ایک نہیں 10 آدمی قتل کریں گے، یا کوئی اور بڑا سردار ہوتا تو کہا جاتا 100 آدمی ان کے قتل کریں گے۔ ہاں، کتب علیکم القصاص فی القتل، قرآن نے کہا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ یہ نہیں کہ قتل کوئی کرے اور مارو تم اس کے بدلے میں کسی اور کو، نہیں۔ مرد نے قتل کیا ہے تو، عورت نے کیا ہے تو وہی قصاص میں ماری جائے گی جس نے قتل کیا ہے۔ آزاد نے کیا تو آزاد،
کسی کے غلام نے قتل کیا تھا تو دوسرے قبیلے کے کہتے ہم ان کے آزاد آدمی غلام کو بھی ماریں گے، ان کے 10 آزاد لوگوں کو بھی ماریں گے۔ اس طرح کی عرب میں جاہلیت عام تھی، شریعت نے مساوات قائم کر دی۔ خبردار، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ نہیں کہ تم اپنی مرضی سے، مرضی تمہاری نہیں، اللہ رب العالمین جو فرمائے اس کے تحت چلو۔ پھر مارنے والے اور مرنے والے کی حیثیت اور اقسام، کہ ایک آدمی نے عمدن کسی کو یعنی ارادتاً کسی کو قتل کیا ہے، اسے قتل عمد کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے ارادتاً قتل نہیں کیا، ہو گیا، فائر کیا شکار پر، کوئی جھاڑیوں کے پیچھے آدمی تھا، گولی لگ گئی اس کو، ممکن ہے؟ ممکن ہے بھائی، پاسبل۔ تیر چلایا جانور پر، اس کی اوٹ میں کہیں کوئی شخص تھا، کوئی کام کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، جیسے بھی اسے لگ گیا، مارا نہیں اس کو، اسے شریعت کہتی ہے قتل خطا، یہ قتل عمد نہیں۔ اس کے لیے عمد کے لیے قانون اور ہے، قتل خطا کے لیے قانون اور ہے، اس میں قصاص نہیں، اس میں دیت ہے، اور دیت مسلمۃ، یہ ہے پوری دیت۔ اور دیت کتنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 100 اونٹ، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت۔ ایسے ہی نہیں کہ جسے پکڑا چاہا پکڑ کے مار ڈالا، نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ یہ جتنے بدماش وڈیرے ہوتے ہیں ان کے ڈیروں پر قاتل ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن بھی کھلے گا کہ حکمرانوں کی گردنوں پر کتنے ناحق خون۔ حکمران طبقہ اکثر یوں کرتا ہے کہ بہت سے اپنے مخالفین کو قتل کرواتا ہے، اور کیسے کیسے طریقوں سے کرواتا ہے۔ کب تک یہ معاملہ ڈھکا چھپا رہے گا؟ کل روز حشر سب کچھ عیاں ہو جائے گا، کس نے کیا کیا اور کتنے ناحق لوگ، اور جسے اپنے لیے اپنی راہ میں روڑا سمجھتے ہیں کہ اٹکا رہا، جسے اپنے لیے وہ خطرناک سمجھتے ہیں، وہ چاہے کتنا ہی دیندار اور نیک سیرت آدمی کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کو ان کی بدماشیوں سے آگاہ کرتا ہے، یہ اسے قتل کروا دیتے۔ کتنی حکومتیں پیچھے گزری ہیں جنہوں نے علماء کو، بے شمار علماء کو شہید، میں نام لے لوں تو یہ تو گھنٹہ بھی لگ جائے گا، ان کے نام ختم نہیں ہوں گے، اتنے لوگ شہید ہوئے، علماء ناحق قتل کیے گئے۔ کچھ ان کے اپنے مخالفین جو سمجھتے تھے ان کو وہ، اور کچھ اپنے آقاؤں کے کہنے پر، جو اپنے آقاؤں کے، اپنے ان کافروں کے جن کے یہ زر خرید غلام ہوتے ہیں ہمارے حکمران، زر خرید غلام کی بھی ویلیو ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں ان کی اتنی ویلیو بھی نہیں۔ زر خرید غلام تو کبھی کسی معاملے میں اپنی مرضی بھی کر لے، یہ کم بخت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے۔
ایسے ان کو جو وہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق یہ کئی ناحق لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہاں، بہت سے علماء کو ایسے ہی شہید کیا گیا ہے، اور بہت سے مجاہدین کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا ہے ناحق۔ یہ وتیرہ ہے ان فرما رواؤں اور حکمرانوں کا۔ میں نے ابھی عرض کیا کل قیامت کے دن ایک ایک کی گردن پر کتنے کتنے ناحق خون ہوں گے۔ تو اللہ نے اپنے قانون میں جان کے تحفظ کی ضمانت دی ہے، باقاعدہ اس کے لیے قانون ہے، شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں گزری، قتل کا ثبوت مل گیا تو اب اس کی خیر نہیں قاتل کی۔ یہ ایک واحد ایسا کیس ہے کہ آخر تک عدالت مجاز نہیں اپنی مرضی کرنے کی، یہ ایسا واحد فوجداری کیس ہے کہ آخر تک سارے اختیارات مقتول کے ورثاء کو اللہ نے دیے ہیں۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، قرآن ہے۔ وہ چاہے قصاص لینا قصاص لے لے، وہ چاہے اس پر دیت وصول کرنا جائز ہے، وہ چاہے معاف کرنا معاف کر دے، حکومت کچھ نہیں کر سکتی، عدالت کو اختیار نہیں کہ مقتول کے ورثاء اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ اس کو معاف کر دے، اپنی مرضی سے سزا نہیں دے سکتے۔ یہ واحد کیس ہے، میں نے عرض کیا۔ چوری میں ایسا نہیں، چوری کسی نے کی ہے، آپ نے پکڑ لیا چور کو، آپ اس کو کیس کو عدالت میں لے جانے سے پہلے اسے کوئی سرزنش کر کے کوئی معمولی سزا دے کر جیسے چاہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ کو حق ہے، لیکن جب کیس کورٹ میں پہنچ جائے اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ کہیں گے ہم معاف کرتے ہیں، کرتے رہیں، عدالت تو سزا دے گی۔ چوری کے کیس میں تو ایسے ہے، لیکن جریمہ قتل میں سارا جہان جانتا ہے فوجداری جرائم میں سب سے بڑا جرم جریمہ قتل ہے۔ اس میں ایسا نہیں، اس میں فل اختیارات مقتول کے وارثوں کو ہیں۔ ہاں، معاشرے میں ایک انارکی پھیلی ہے، سنگین جرم قتل کا ہوا ہے، وہ چاہیں فوجداری تو فوجداری کیس بنائیں، قصاص لے۔ پھر جن کا کوئی شخص قتل کیا گیا، اس کے چونکہ کچھ معاشی تعلقات اپنے خاندان سے تھے، ان کا نقصان ہوا ہے، وہ چاہے تو اس پر دیت وصول کر لیں۔ پھر اس کے لیے بہت بڑے اہم قوانین ہیں۔ اگر کسی مقتول کے بہت سارے ورثاء ہیں، قانونی ورثاء، ایک وارث بھی قصاص کے دستبردار ہو جائے مطالبہ سے، ایک بھی قصاص کے مطالبہ سے دستبردار ہو جائے، اب قصاص نہیں لیا جائے گا، اب دیت ہی لی جائے گی۔ پھر دیت میں کوئی اپنے حق کو معاف کرنا چاہے کر دے، سارے معاف کرنا چاہیں سارے کر دے، کچھ اس میں سے معاف کریں کچھ نہ کریں، اپنے اپنے حصے کو وصول کر سکتے ہیں۔ اب کیس بن گیا، کون سا کیس بن گیا جی؟ اب کیس فوجداری نہیں رہا، اب دیوانی بن گیا۔
دیت وصول کریں گے، کیس دیوانی ہے۔ اور آخری بات میں نے کی کہ اگر وہ چاہے معاف کر دینا، کہ ہمارا آدمی جو قتل ہوا وہ تو واپس آئے گا نہیں، لیکن اس کی جان بخش دیں، معاف کر دیں، کیس بن گیا اخلاقی۔ ان کی مرضی ہے فوجداری، ان کی مرضی ہے دیوانی، ان کی مرضی ہے کیس کو اخلاقی بنا لے، جیسے چاہیں۔ آخر تک میں نے عرض کیا یہ واحد ایک جرم ہے جریمہ قتل کہ اللہ نے رب العالمین نے آخر تک مقتول کے ورثاء کے حق میں سارا کہ وہ جو چاہے وہ کرے، عدالت پابند ہے، جس طرح وہ کہیں اس طرح کا فیصلہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔